بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کا وقت فیصلے کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں، ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید ہرگز نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ رات کو خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی کمزوری اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ الٹی اور متلی سے بچنے کے لیے سفر پر جانے سے قبل پودینہ کھا لیا کریں۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا مرد کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چہرے کو صاف و شاداب رکھنا چاہتے ہو تو چاول کھانے سے قبل 2 گلاس پانی پی لیا کرو۔ نہار منہ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ 3 دانے بادام روزانہ کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ چیخ چیخ کر باتیں کرنے سے بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں، اس سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ گھی میں آدھا چمچ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کو پیدل واک کر کے کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں، ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش آنا شروع ہو سکتی ہے۔ گھر میں لیموں کا پودا اگا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ کلونجی کھائیں، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ الائچی والا دودھ پی لیا کرو، آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو چہرے پر بادام کا تیل لگائیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے، اور وہ زہر والے پر مقدم رکھتی ہے اور شفا والے پر کو اوپر کرتی ہے۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کی چائے پی لیا کرے۔ اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہوں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دیں، اس طرح مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائیں گے اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائیں گے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہے وہ زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ رات کے وقت کیلے کا شیک پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر خشک خارش کا مسئلہ ہو، سرسوں کا تیل آدھا پاؤ لے کر اس میں 6 ماشے مشک کا
پھول ملائیں اور بدن پر ملیں۔ صبح نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اسپاغول ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں اور دبلے پتلے ہونا چاہیں وہ روزانہ سبزیاں اور لیموں کھایا کریں۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لو۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکر قندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں تو دوپہر اور شام کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ شیطان انسان کے بدن میں ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ روزانہ آم کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ زیادہ لیز کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کچے چاول مت کھائیں، اس سے گردوں میں پتھری ہوتی ہے۔ بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کے لیے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگائیں، چند دن میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگا لیں، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے ہماری ان سانپوں سے لڑائی شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کے پیش نظر ان میں سے کسی سانپ کو مارے بغیر چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ زیادہ ٹماٹر استعمال کرو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کچی پکی روٹی پکا کر مت کھائیں، اس سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ رات کو چائے پینا پیٹ درد اور بدہضمی بڑھاتی ہے۔ جو عورت روزانہ رات ادرک کا ٹکڑا 1 چنے کے برابر کھا کر سو جائے وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیا جائے تو 3 دن میں جلی ہوئی جگہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ کھیرا کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی اور وزن میں کمی آئے گی۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچے پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روز چبانے سے ہفتے میں بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہو، اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ شوگر کے مریض بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر صبح شام روزانہ 5 دانے کھا لیا کریں، بہت جلدی آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر تم ہمیشہ جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کریں۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری، کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ گنے کا رس پینے سے آپ کی آواز سریلی ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماری اور آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ اگر کسی دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے سے داغ دھبوں سے چہرہ پاک ہو جائے گا۔ جوڑوں میں تکلیف یا درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی پر یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت دونوں نتنوں میں لگانے سے کبھی ناک بند نہ ہوگی اور نیند پرسکون آئے گی۔ یاد رکھیں، تورئی کا سالن آپ کے نظام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس کو بننے سے روکتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، ایک چھٹاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا جائیں۔ ہفتہ لگاتار استعمال کریں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھا لیا کریں۔